غزل گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ۔ اشعار 4 مشکل الفاظ کے معنی۔ گلزار پھولوں کے کھلنے کی جگہ، ہست و بود دنیاوی زندگی کا وجود، بیگانہ وار غیروں کی طرح، مثال شرار شعلے یعنی چنگاری کی طرح، ہستی ناپائیدار ختم ہونے والی زندگی، دید نظارہ کرنا، قابل ہونا، اہل ہونا، شوق خواہش، ذوق دید دیکھنے کی چاہت، نظارہ کرنے کی تمنا، رہ گزر راستے سے گزرنے والے، کفے پا پاؤں کا تلوا، نقشے کفے پائے یار محبوب کے پاؤں کے تلوے کے نشان، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، اے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ۔ تشریح۔ سامعین، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ پر واضح کرنا ضروری ہیں انہیں تشریح سے پہلے بتا دیا کروں۔ جو لوگ اردو ادب سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، لیکن جو نہیں جانتے ان کو بتاتا چلوں کہ نظم اور غزل میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ نظم کسی خاص موضوع پر لکھی جاتی ہے اور اس کے تمام اشعار اسی موضوع سے متعلقہ ہوتے ہیں، جبکہ غزل میں دونوں صورتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ اشعار میں ایک خاص ربط بھی نظر آتا ہے، اور بعض اوقات ہر شعر اپنی نوعیت اور مطلب کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آج بھی ہم ایک غزل پڑھ رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے شعر میں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جہاں تو زندگی گزار رہا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ ایک ایسا باغ ہے جہاں اللہ کی تخلیق کے تمام رنگ پھولوں کی صورت دکھائی دیتے ہیں۔ اس خدا نے اپنی نشانیاں تیرے سامنے رکھ کر اس دنیا کو بنایا ہے کہ تو انہیں دیکھ کر اس کے وجود کو تسلیم کرے، اس لیے اس دنیا کو اس قدر بیگانوں اور غیروں کی طرح نہ دیکھو۔ یہ دنیا بنائی ہی انسان کے لیے گئی ہے تو انسان کیسے اس دنیا سے بیگانہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تجھ پر لازم ہے کہ دنیا کے باغ میں موجود ہر پھول کو بار بار دیکھے اور مشاہدہ کرے کہ وہ کیا ہے جس کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا گیا، وہ کیا مقاصد ہیں جن کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اور پھر دوسرے شعر میں گویا ہوتے ہیں کہ اے انسان تو نے کبھی غور کیا ہے کہ تیری زندگی کی حیثیت کیا ہے، اس کی مدت کیا ہے؟ کبھی اس چنگاری کو دیکھا ہے جو ایک لمحے کے لیے چمکتی ہے اور بجھ کر غائب ہو جاتی ہے؟ بالکل وہی انداز تیری زندگی کا ہے، یعنی یہ انسانی زندگی انتہائی کم عرصے پر محیط ہے، لہٰذا خدا کی قدرت کا جائزہ لے اور اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر۔ یہ نہ ہو کہ انتہائی غیر مضبوط زندگی جس کے ختم ہونے کا کوئی بھروسہ ہی نہیں، جو اگلے ہی لمحے اپنے وجود سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ اے انسان، کسی بھی لمحے تیری زندگی کا چراغ بجھ سکتا ہے، اس لیے تو سوچ کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ اور پھر تیسرا شعر پہلے دو اشعار کی نسبت یکسر مختلف ہے، جس میں اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میری ذات اس قابل نہیں ہے کہ تو میری طرف توجہ کرے، کیونکہ میں نے زندگی میں کچھ ایسا کیا ہی نہیں کہ میری طرف توجہ کی جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں کتنا ہی گناہگار سہی، مجھ میں تجھے دیکھنے کی اہلیت نہ سہی، لیکن تو دیکھ تو سہی کہ میری خواہش کی انتہا کیا ہے، میں تجھے دیکھنے کی طلب میں کس درجہ اپنے وجود کی نفی کر چکا ہوں، تو یہ تو دیکھ کہ میرا انتظار کس قدر طویل ہو چکا ہے۔ حضرت اقبال نے اپنی بیشتر شاعری میں اپنے طویل اور انتہائی لمبے انتظار کا ذکر کیا ہے، جس میں آپ نے محبوب کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ آپ ہی کا شعر ہے کہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو اس قدر تڑپ رہے ہیں کہ آپ دیدار کے بدلے جنت کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے۔ اسی تڑپ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا میری خواہش اور تمنا کی انتہا
اس قابل نہیں کہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے؟ اور آخری شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھیں اس کے اندر موجود خواہش سے بھر جاتی ہیں، اپنے محبوب کو دیکھنے کی خواہش سے لبریز ہو جاتی ہیں، تو عاشق ہر وقت ہر طرف اپنے محبوب کو دیکھنے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں محبوب کو دیکھنے کی خواہش سے کھل چکی ہیں کہ میں جب بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں تو میرے اطراف میں چلنے والے لوگوں کے قدموں کے نشان مجھے میرے محبوب کے قدموں کے نشان تک لے جاتے ہیں۔ جب میری آنکھیں صرف تجھے دیکھنے کی آرزو کی انتہا تک پہنچ چکی ہیں تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں کہ تو مجھے ہر طرف نظر آنے لگے۔ یہ انسان کے عشق کی انتہا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کو ہر طرف ڈھونڈنے لگے اور ڈھونڈنے کا عمل فضول نہ ہو بلکہ واقعی محبوب نظر آنے بھی لگے۔ عشق انسان میں دیکھنے کی صلاحیت کو اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ اسے وہ کچھ بھی نظر آنے لگتا ہے جو عشق سے خالی آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔